السلام علیکم دوستو، اردو زبان کے نامور شاعر محترم ساحر مغیر صدیقی، ان کی ایک خوبصورت نظم ہے۔ نظم کا عنوان ہے تجھے رائے گانی کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں ہے۔ آپ دوستوں کی پیش نظر۔ میں بند کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے۔ میں بند کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے۔ تجھے رائے گانی کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں ہے۔ تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا؟ تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا اور ایک پیر میرا تھا؟ قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا، قدم جیسے ساپا گاما پاگا سارے وہ طبلے کی ترکھٹ پہ تک دن دھنک دن تنک دن دنا دن باہم چل رہے تھے۔ قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا، قدم جیسے ساپا گاما پاگا سارے وہ طبلے کی ترکھٹ پہ تک دن دھنک دن تنک دن دنا دن باہم چل رہے تھے۔ قدم چل رہے تھے، قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے۔ قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے، مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی۔ قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے، مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی۔ کتنی باریکیاں، کتنی فنکاریاں، کتنی کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئیں، مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی۔ کتنی باریکیاں، کتنی فنکاریاں، کتنی کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئیں۔ کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن، کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر ہی رہ گئے تھے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے۔ تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میرا آواز سن کر تو ایک زاویے میں پلٹ کر مڑی تھی، وہیں سے لٹپٹی کا جنازہ اٹھا تھا۔ تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی تو میرا آواز سن کر ایک زاویے میں پلٹ کر مڑی تھی، وہیں سے لٹپٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پہ اپنی ترچھی لکیروں کو خم دے سکیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنی وقتوں میں پلٹی جیومیٹری کو جنم دے سکیں۔ اب بھی کچھ فلسفی اپنے بھیکی زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں ہی کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں کہیں، مگر مڑ کے تکنے کو تو جو نہیں ہے۔ تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے، کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے، ان کے آنکھوں کو تو جو میسر نہیں۔ یہ سب تیرے اور میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر فن میں، ہر جہاں میں، ہر داستاں میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے۔ تجھے رائے گانی کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں ہے۔